والا دو خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ ہے ہماری ایجنسیوں کی اطلاع یہ ہے, پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر منصوبہ بنا رہا ہے. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ باقی وہ 20 سال سے یہی سوچ رہے ہیں تو کیا کر لیا انہوں نے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی. جب آپ چوکس ہوں تو پھر بلوچستان میں انہوں نے کیا, قبائلی پٹی میں, افغانستان میں, ہر جگہ انہیں خاک ہی چاٹنا پڑی نا جی. لیکن مسئلہ جو ہے نا جی وہ ہے اس میں بہت خطرناک حالات ہیں. بڑی دانش مندی سے حکومت پاکستان نے اور جو بھی حماقتیں کی وہ بڑی دانش مندی سے جنگ کو ٹالا ہے. صرف اس میں ایک غلطی کی ہے, وہ وزیر اعظم کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ یہ نہیں کہنا چاہیے. جنگ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ دشمن جو ہے مودی جیسے شخص ہو, حریف جو ہے وہ مودی جیسے شخص ہو, اور ملک جب آپ انڈیا جیسے ملک کے پڑوسی ہوں, مدتوں سے ان کی خواہش ہے یہ صورتحال ہے. آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ بھارت یہ سوچے بیٹھا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو, تو ایجنسیز نے کیا بتایا کہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کے اوپر شبہ ہے, یا واقعی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ تو ہمیشہ سے انڈین اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا خاتمہ چاہتی تھی. وہ گاندھی جی نے کہا تھا وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کے کہ ہندوستان بامیان تک ہے. ٹھیک ہے, نہرو نے کہا تھا کہ جس طرح سورج کے اولین کرنیں شبنم کے قطروں کو تحلیل کر دیتی ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا. انہوں نے کوشش بھی کی کشمیر پہ, تو ابھی وہ کہتے نہیں ہیں گلگت بلتستان پہ, اجیت دوول نے کہا نہیں تھا بلوچستان کو الگ کریں گے. جی بالکل کہا تھا. ابھی وجہ کیا, پاکستان کا وجود انہیں گوارا ہی نہیں ہے, سوائے ہمارے سب احمق لبرلز کے. سب کے سب تو نہیں, مطلب اس میں سے جو لبرل, جنہیں بعض لوگ لبرل فاشسٹ کہتے ہیں, خونی لبرل جنہیں عمران خان کہتا ہے, جو پہلے سوشلسٹ ہوتے تھے, اسلامی سوشلسٹ ہوتے تھے, سیکولر ہوتے تھے, پھر سوشلسٹ, اس سے پہلے کمیونسٹ ہوتے تھے. یہ عجیب و غریب ایک مخلوق ہے جو اپنے ملک اور اپنے دین سے بیدار ہے, باقی ہر چیز ان قابل قبول. ان کے سوا ہم سب جانتے ہیں. اچھا, پاکستان جو ہے وہ کیا اس سے پہلے دن سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور پاکستان 71 میں تو بہت بلنڈر ہم نے کیے, لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو بھی تھے ہمارے داخلی معاملات تھے نا, وہاں کشمیر میں جو صورتحال ہے اس سے بدتر نہیں ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ الگ تو نہیں ہونا چاہتے تھے. مشرقی پاکستان کے لوگوں کا تو یہ تھا کہ ہمارا آدمی اس کو اقتدار دو جو اس کا حق تھا. وہ جھگڑے ہوتے کہ دوسری طرف بحث چلی جائے گی. تو وہ تو دیکھو اسکول خالی کرا لیے گئے ہیں, اعلان کر دیا گیا 2 مہینے کی ایل پی جی کے سلنڈر جمع کر لیں. یہ کہاں پہ, جموں مقبوضہ کشمیر میں. اگرچہ مونسون میں عام طور پہ جنگیں نہیں ہوتی کیونکہ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں موو نہیں کر سکتی, لیکن وہ غالباً ایک سرپرائز دینا چاہتے. یہ ہے ایجنسیوں کی اطلاعات, اور جو ہمارے سورسز ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی کوئی کسی نہ کسی طرح بعض اوقات رابطہ ہو جاتا ہے, وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. یعنی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے نا, اس کے لیے خفیہ ایجنسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ سکول خالی کرائے جا رہے ہیں, ایل پی جی کے سلنڈر کہا جا رہا ہے, کس لیے؟ عام طور پہ تو نہیں ہوتا, لیکن ممکن ہے وہ جنگ کے لیے. تو سپٹمبر ہے نا, وہ ستمبر میں ہی جنگ ہوئی تھی, وہاں جو ہے تقریباً ستمبر میں ہی مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایٹمی پروگرام ہے, پاکستان کے پاس میزائل ہیں, پاکستان کے پاس وار ہارڈنڈ آرمی ہے, اور یہ وہ آرمی ہے جس کا دل دکھا ہوا ہے, جو حساب برابر کرنا چاہتی ہے. یہ وہ آرمی نہیں ہے ادھر پتہ ہے چھٹیوں کی 2-4 نہیں, انڈین آرمی میں 2-4 نہیں, 200-400 بھی نہیں, ہزاروں درخواستیں چھٹیوں کی آ گئی ہیں. صحیح کرنا تو وہ چاہتے ہیں. اور ان کی اسیسمنٹ میں چونکہ ان کے پاس طیارے بہت زیادہ ہیں, ٹینک بہت زیادہ ہیں, ان کی بحریہ نسبتاً بہت بڑی, ان کی اسیسمنٹ ایک تو یہ پہلو ہے. اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کچھ علاقہ چھین سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. ایک, اور چین سے جو بے عزتی ہوئی دیکھے نا, وہ تو بنا ہوا وہ تو ارجن بنا ہوا ہے نا مہابھارت کا, کہ میں ہندوازم نافذ کر کے اس پورے علاقے پہ رہوں گا, ہندوتوا اسی نظریے پہ, ہندوتوا کے نظریے پہ. ویسے ارجن جو تھا وہ اور طرح کا آدمی تھا, وہ ویسے تاریخ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. وہ تو کرشن مہاراج کرشن کے پاس گیا اور اس نے کہا میرے رشتہ دار ہیں مہابھارت میں نہیں لڑنا چاہتا, رشتہ داروں سے کون لڑے؟ تو انہوں نے کہا تم سچ پہ؟ اس نے کہا میں سچ پہ ہوں. تو انہوں نے کہا سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. یہ تو ارجن, یہ تو کیا بنے, تو پاگل ہے. تو بھارتی عوام کی تسلی کے لیے ادھر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ چائنا سے بری طرح سے اتنی بے عزتی ہوئی ہے,
اس قدر تذلیل ہوئی ہے, اتنی خفت اٹھانی پڑی, کہاں وہ اپنے آپ کو عالمی سطح کا لیڈر سمجھ رہا تھا, اور کہاں یہ حال ہے کہ 72 گھنٹے تو گگی بندی رہی, اور پھر تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے کچھ آدمی مارے گئے ہیں, مگر ساتھ یہ کہ ہمارے علاقے پہ قبضہ نہیں کیا, تمہارے کیسے گئے؟ پھر ان کے علاقے میں گئے, تم خود ذمہ دار ہو. وہاں پوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے. یعنی انڈیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا مسئلہ دکھائی. ایک تو ہم کشمیر پہ مہم نہیں چلا رہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کیوں نہیں چلا رہے, ذاتی مسائل سے اور یہ نکلیں گے پتہ نہیں تو سلامتی کشمیر کا کیس لڑیں گے. نہیں, ذاتی مسائل کون سے, کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, عمران خان صاحب بھوکے سوتے ہیں, یا ہمارے جرنیل بھوکے سوتے ہیں, یا ہمارے ڈپلومیٹ بھوکے سوتے ہیں. یہ نہیں, وہ کمپین چلانا کیا ہوتا ہے, وہ جن لوگوں کا کام ہے فارن آفس کا وہ چلائیں گے. لیکن ہم نے جنگ کو ٹالا ہے, اور یہی اچھی حکمت عملی ہے, مگر ویکنس کا تاثر نہیں دینا چاہیے. یہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے. جتنی آپ کمزوری ظاہر کریں گے دشمن اتنا دلیر ہوتا جائے گا. یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہم سے, اور لمبی جنگ تو بالکل ہی نہیں لڑ سکتے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو مرنا شہادت ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑتے ہوئے ہمارے جائیں اس سے بڑا تو کوئی اعزاز ہی نہیں ہے. صرف ایک یہی تاثر ہے ہارون صاحب کہ مودی جو ہے صرف اپنی بچنے کے لیے کام کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے تم سمجھتے مر گئے, یہ تو زندہ ہیں. من یقتل فی سبیل اللہ, تو زندہ ہے, تو ہم رزق دیتے ہیں. تو وہ لڑیں گے کیا فائنلی؟ وہ تو جو بھی لوگ سیریس انالیسس کرتے ہیں, مثلا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی. دیکھیں نا, وہ تک اپنا تحریک نہیں چل رہی وائرس کی وجہ سے. اگر اللہ نہ کرے حملہ ہو جائے, جنگ ایسی چیز سے نہیں ہے کہ جس کی دعوت دی جائے, لیکن جنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اگر مقدر میں جنگ لکھی ہوئی ہے تو پھر جنگ لڑیں گے. اور جنگ اس طرح لڑی جائے پھر کہ یاد رکھیں روز قیامت تک کہ ہوا کیا تھا. نہیں, وہ 2 کلو کا ایٹم بم کس لیے بنایا ہے؟ روز قیامت کے لیے تو نہیں بنایا. خدا نہ خواستہ ہارون صاحب, یہاں تک اس نہج تک معاملات جانے نہیں چاہیے, ہر اس حالات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کون کہتا ہے جانا چاہیے؟ تو پاگل ہی کہہ سکتا کہ انسان قتل ہوتے پھریں, مریں, بچے یتیم ہوں, عورتیں بیوہ ہوں. اچھا, کون آرزو کر سکتا ہے؟ لیکن بھائی جنگ ایک زندگی کی حقیقت ہے, جب سے یہ دنیا بنی ہے جنگ ہوتی آئی ہے. اور اگر آپ کا بھارت جیسا پڑوسی ہو, یہ لوگ یہاں تو کچھ پاگل لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ خوف کے توازن سے امن ہوتا ہے. 2 آدمی ہیں, دونوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا, مجھے بھی پہنچے گا. پاکستان بہتر تعلقات چاہتا ہے, اس لیے کرتارپور راہداری کی بھی آفر انہیں دی گئی تھی کہ کل سے یعنی 29 جون سے اوپن کریں گے اس کو. انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کس لیے مسترد کیا؟ انہوں نے اس لیے مسترد کیا حالانکہ سکھ اس سے ناخوش ہوں گے. بھائی ان کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہے, جیسے ہر مذہب میں مقدس ترین مقامات ہوتے ہیں. بالکل ان کے لیے. اچھا, وہ تو اتنے شاد تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں, وہ تو اچھلتے پھر رہے تھے. وہ ان کی ناراضگی منہ لے کر آئے. سکھ بھی ہیں انڈین آرمی میں اور بڑے اہم ہیں, گورکھا اہم ہے, گورکھا اچھے لڑاکا ہیں, سکھ اچھے لڑاکا ہیں. اچھا, ان کی ناراضگی لے کر اس لیے کہ وہ ہندو میجورٹی کو خوش رکھنا ہے, کہ پاکستان سے کسی کی طرح کا تعلق نہیں رکھنا. کرکٹ بھی نہیں کھیل لی, پاکستان کو دبا کے رکھنا. افغانستان میں کر لیتے نا مرضی, انڈیا امریکہ نہیں کر سکا, روس نہیں کر سکا. امریکہ دونوں دفعہ وہاں وہ ہوا جو پاکستان نے تجویز کیا. ہم جانتے ہیں افغانستان کو, 1000 برس سے جانتے ہیں ان کو. دیکھو ہمارے تو خون میں ہے, ہم جانتے ہیں پشتون کیا چاہتے ہیں, ہم جانتے ہیں باقی افغانی بھی, ہمارا تو واسطہ ہے ان سے. اور بھیا ہمارے ہاں کتنے پشتون آباد ہیں, ان سے زیادہ ہوں گے افغانستان سے. ہمارے ہاں تو کتنے تاجک ہیں, کتنے ازبک ہیں. صحیح. ان کے یہ اس قسم کی سچویشن کے اگینسٹ تو ہارون صاحب بالکل یکجا ہونا پڑتا ہے. اس میں ہماری سیاسی قیادت بھی ہوتی ہے, ہماری فوجی قیادت بھی ہوتی ہے, ہماری عوام بھی ہوتی ہے, مگر سیاست پہ دباؤ واقعی نظر دباؤ آئے گا کہ عمران خان ان کو بلانے پہ مجبور ہوں گے اور وہ جانے پہ مجبور ہوں گے, اور انڈیا کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. حتیٰ کہ اسود یار ولی کو بھی اور چغزئی کو بھی, وہ تو کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا. دیکھیے انہوں نے, آپ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کیوں حملہ کرنا چاہتا ہے؟ انڈیا الطاف حسین کو اسلحہ اور پیسہ کیوں دے رہا تھا؟ پاکستان کے خلاف دے رہا تھا. ایران کی سرزمین استعمال کی جہاں تک ہو سکا. وہ تو ایرانیوں کو بڑی تاخیر سے احساس ہوا, کبھی قونصل خانے ان کے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے ہر پڑوسی ملک میں ہمارے خلاف سازش کی, غلط فہمیاں پھیلائیں, اور اندر سے لوگوں کو استعمال بھی کیا جاتا رہا. تو بات یہ ہے کہ بجٹ منظور کرنا تو ایک مجبوری ہے. یعنی آپ کی خبر, ڈیفنس بجٹ کا حصہ ہے, یہ یاد رکھیے. اسی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں بجٹ منظور ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا؟ نہیں, عدم استحکام آ جائے گا نا. ان حالات میں انڈیا حملے کی تیاری کر رہا ہے,
یہ کوئی ہوائی نہیں ہے, یہ کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ بھی نہیں کیا انڈیا نے, ارادہ ہے اور تیاری ہے, ارادہ ہے اور تیاری ہے. چھپ کر وار کر سکتا ہے ہارون صاحب. ٹھیک ہے, نہیں چھپ کے, یہی سڈن کئی دفعہ انہوں نے پلان کیا, لیکن اب یہاں کوئی جاولک نہیں ہے. جو دلی کے ہوائی اڈے پر اترے اور وزیر اعظم کو بتائے کہ بموں سے اڑا دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو سارے گالیاں دینے کے لیے جب سے حضرت آدم سے لے کے آج تک کہتے ہیں جتنی خرابیاں جاولک کی وجہ سے ہوئی ہیں, لیکن یہ وہ لوگ تھے. ایک چیز اچھی ہے, جنگوں سے سبق سیکھا نا پاکستان نے, اور کیپیسٹی بہت ڈیولپ کی ہے, اور ہتھیار بھی بنائے ہیں. وہ ہتھیار جو ملک بناتے ہیں اور بتاتے نہیں, اعلان نہیں کرتے. پاکستان نے بعض ایسے ہتھیار بنائے جو حیران کن ہے. وہ تو انڈیا جب آئے گا انشاءاللہ تو یاد رکھے گا. خدا کرے ایسی نوبت ہی نہ آئے ہارون صاحب, خدا کرے. نہیں, جنگ کون چاہتا ہے؟ وہ تو حضرت عمر نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ عرب اور ایران کے درمیان آگ کی ایک دیوار حائل ہو جائے. جنگ کوئی کھیل تماشا ہے؟ یہ کوئی فلموں میں دلچسپ لگتی ہے جنگ تو, مودی شاید فلم سے ہی لیکن متاثر. انسان کی جو تقدیر میں لکھی گئی جنگ ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اگر لکھی گئی ہے تو پھر لڑنی پڑتی ہے نا. پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ غلام بن کے رہ جائیں, سکم اور بھوٹان تو نہیں بن سکتے. اور ہمیں تو وہ مطلب شودروں کے ساتھ وہ کیا برا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کریں گے اگر ان کا بس چلا تو. زندگی سے تو موت بہتر ہے. ہارون صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں رزاق داؤد صاحب کی بات کی تھی کہ وہ سی پیک نہیں چاہتے تھے. عمران خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں ذرا ان کی طرف بڑھتے ہیں جو حالات کی خرابی کی وجہ ہیں. برطانوی اخبار نے ایک بڑا خوفناک دعویٰ کیا ہے ہارون صاحب سی پیک سے ریلیٹڈ. وہ کہتا ہے کہ پاکستان سی پیک منصوبوں کی شرائط پر چائنا سے ایک بار پھر سے مذاکرات چاہتا ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ مال بنایا جا رہا ہے, ادائیگیاں غیر ضروری ہو رہی ہیں, اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے دو پہلو. ایک تو چینی کمپنیاں جو ہیں, چونکہ یہ نئے بزنس مین ہیں, سوشلزم تھا اور یہ سڈنلی یہاں دیکھتے ہی دیکھتے کمپنیاں بنی. یہ بہت غیر ذمہ دار کمپنیاں ہیں, بہت لالچی ہیں, اور باوجود اس کے کہ پھانسیوں تک کی سزائیں دی جاتی ہیں, یہ گڑبڑ سے باز نہیں آتے. لیکن یہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ سی پیک کو چھوڑو. یورپ کہہ رہا ہے سی پیک کو چھوڑو, ہمارے کیمپ میں آؤ. تمہارے کیمپ میں کیسے آئیں؟ تمہارے کیمپ میں آنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کی بالادستی قبول کریں, شوتر بن کے زندہ رہیں. ہم انسان, ہم مسلمان ہیں, زندہ رہنا چاہتے ہیں, آزاد. ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقی اصولوں کو ترک کر دیا اور ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے اور ہم نے بہت صدیوں تک غلطیاں کی ہیں, لیکن وہ کیا کہا تھا اقبال میں, کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان, باقی ہے بھی رنگ میرے خون جگر میں. وہ تو جنگ ہوئی, میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا, جنگ ہوئی تو یاد رکھے گا انڈیا, اور امریکہ اور یورپ کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ تماشا نہیں ہے, یہ 22 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا اور ان کے آنے والی نسلوں کا سوال ہے. بالکل, یہ سی پیک کی بنیادوں پر ہم اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو چھوڑیں, ہم آپ کو آفر دیں گے. میں یہ کہتا ہوں سیریسلی, پوری سنجیدگی کے ساتھ, اچھی طرح غور و فکر کرنے کے ساتھ, کہ بتدریج 10 سال پہلے میں نے لکھا تھا پاکی فوج امریکہ سے تنگ آ چکی, پاکستانی عوام تنگ آ چکے ہیں. وقت آئے گا, تاریخ کا اتنا, حالات کا اتنا دباؤ ہوگا کہ ہمیں امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا. سی پیک کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا, لیکن ہم جب مل جاتے تھے نا, لوگوں سے ملتے تھے, فوجی بھی ہمارے پاس پڑوس میں ہی رہتے ہیں, ایک انڈیویجول سے تو آپ مل ہی سکتے ہیں. ہمیں چین کے ساتھ جانا ہوگا, سوچ سمجھ کے یہ رسک لینا ہوگا. اب ایک اور بھی دعویٰ ہے جو اپنے اس میں وہ خطرناک, یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو دشمنی کی دعوت دیں, یورپ کو دشمنی کی دعوت دیں, کسی اور کو دشمنی, مگر چائنا کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہم. نہیں, ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یا ترکوں پہ یا چین پہ, ٹھیک ہے. باقی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ دنیا آئے اور بیٹھ کے بات کرے, نہ وہ کوئی شرارت کریں نہ ہم کوئی شرارت کریں. ہمیں تو اب وہ یہ کر سکتے, فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں, ایک جیلی وہاں ہنگامہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا میں کر کے ہم پہ ڈال کے حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, برطانوی اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوش کے ناخن لیں, وزیر اعظم صاحب بھی اور اپوزیشن بھی یہ سمجھ لے, اور امریکہ کے لیے استعمال نہ ہو. کتنی دیر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے؟ میرے پاس معلومات ہیں, میں بتاؤں گا کس کس سیاستدان کا امریکہ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے نکلنا ہوگا. پی ٹی آئی میں بھی ہیں, پی ٹی آئی میں امریکہ کی زبردست لابی ہے, انتہائی غیر ذمہ دار لوگ ہیں. ایک لڑکے کو وہاں سے امریکہ سے لایا گیا جو یہ کہتا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. از اٹ اے فیلڈ اسٹیٹ؟ یہ ایٹمی طاقت ہے, ٹھیک ہے, مشکل وقت قوموں پہ آتا ہے, اٹ از ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ. ٹھیک, اس کا تاریخ میں ایک زبردست کردار ہے آنے والے تاریخ میں ہارون صاحب خود کو کھڑا کرنے کے لیے بڑے بولڈ قسم کے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں.